ونصلي ونسلم على رسوله الكريم امين المكي اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عرف نفسه فقد عرف ربه صدق الله العظيم صدق رسوله النبي الكريم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد بن عادل الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة والسلام من عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی الحمد للہ اللہ تعالیٰ کا فضل اس کا کرم اس نے ہم اپنی حمد و ثنا کی سماعت کی اللہ کی پاک بارگاہ میں دعا ہے التجا ہے اللہ اس شرف پر ہمیں زندہ رکھے اور اسی پر ہمیں موت عطا فرمائے آپ تمام اہل محبت خانہ اور بالخصوص حضرت علامہ مجاہد اہل سنت سیدنا صدیق شاہ صاحب حضرت العالی تشریف لائے ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ آپ کے درجات کو بلند فرمائے دین کے لیے کئی شعبات میں اس وقت آپ خدمات میں انجام دے رہے ہیں اللہ ان کو اپنی پاک بارگاہ میں اس درجہ قبولیت عطا فرمائے آمین جو اس کی پاک بارگاہ جو مقام اور جو اس کا فضل یہ چاہتے ہیں اللہ اپنی شان شان ان کو عطا فرمائے باقی دیگر علماء و مشائخ اہل محبت سب کا آنا خوش آمدید اللہ کا فضل اس کا کرم اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ توفیق عطا فرمائے بات کیا کی جائے کہ بات تو کی نہیں جاتی اس لیے کہ بات تو وہاں کی جائے کہ جہاں بات بنی ہم تو بنے ہوئے نہیں پہلے کرم میں سے ہیں اس کے کرم کے مصراف اور مسترد اور ہر دم اس کے محبوب کی نگاہ بات اب بس اتنا ہی سمجھنا کافی ہوتا ہے نبی کے پاس جس کا 2 مہینے سے اس پر گفتگو چل رہی من عرف نفسہ بات کو پچھلی محفل پاک میں کیا گیا جو کہ محافل کی بات اب فقط عرف ربہ پر اللہ کی بارگاہ میں کیا ہے کچھ غور کرتے ہیں تاکہ ہمیں سمجھ کی بات نفع کی بات اور اس کے طلب کی بات عطا ہو جائے حضور نے فرمایا من عرف نفسہ جس نے اپنے نفس کو پہچانا فقط عرف ربہ اس نے اپنے نفس کو پہچانا دیکھیے طبیعت درد سر ہے اور کم بات دم کا علاج 25 منٹ بعد سلام کریں انشاءاللہ تقریباً بات اچھی طرح ذہن میں رہے کہ فقط عرف ربہ جس نے رب کو پہچانا نفس کو پہچانا واسو اب نفس کی پہچان و شناخت کے بعد فقط عرف ربہ اب رب کی پہچان اس کو حاصل ہے رب کی پہچان کے لیے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہمیں توحید کا معلوم ہونا چاہیے کہ توحید کیا چیز ہے توحید کیا چیز ہے جب تک کہ اللہ کی توحید اور اس کی ذات کے بارے میں ہم اتنا نہ سمجھ لیں کہ ایمان پھلنے اور پھولنے لگے اس وقت تک توحید کا فیض ملنا ممکن ہے اللہ وحدہ لا شریک ہے نہ اس کی ذات میں کوئی اس کا شریک ہے نہ اس کی صفات میں کوئی اس کا شریک ہے یہ بات اچھی طرح ذہن میں رکھیں اللہ وحدہ لا شریک ہے
نہ اس کی ذات میں کوئی اس کا شریک ہے، نہ اس کی صفات میں کوئی اس کا شریک ہے۔ اللہ کی ذات پاک فیض کے بہت سارے طریقے ہیں، مگر بنیادی چیز وہ کیا ہے؟ تجلی ذات اور تجلی صفات۔ اچھی طرح سمجھیے گا، تجلی ذات اور تجلی صفات۔ تجلی صفات یہ ہے کہ اللہ کے اسماء الحسنہ میں سے جو صفاتی اسم ہیں ان کا فیض۔ تجلی ذات یہ ہے کہ اللہ کا اسم ذات کا فیض۔ اب ذات کے فیض پر یہ چیز ذہن میں رہے کہ اللہ کا جو اسم ذاتی ہے وہ اللہ ہے۔ عارفین نے کہا کہ اللہ اسم ذات ہے اور وہ اسم خاص۔ اللہ اسم ذات ہے اور وہ اسم خاص، اور اس کو اسم اعظم عرفاء نے اور اہل علم نے جانا۔ مگر امت مصطفیٰ میں ایک شخصیت ایسی بھی ہے، حضرت جلالی الرومی رحمۃ اللہ تعالی کی پیر مرشد حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ کہتے ہیں کہ اسم اعظم جو ہے وہ قریب ہے، باقی دیگر اکثر اکابرین اور عرفاء وہ اس طرف گئے کہ اسم اعظم جو ہے وہ اللہ ہے۔ اللہ کو بہتر جانتا ہے کہ حقیقت کیا ہے۔ اب اللہ جب اللہ کہتے ہیں تو تصور آتا ہے اس کی معبودی، مگر لغوی اعتبار سے اسم ذات کے کوئی معنی نہیں، بس اشارہ ہے وہ اللہ کے معنی اللہ۔ اس اسم کا یہ بھی کمال ہے کہ اس کے حرفوں کو آپ کسی بھی طریقے سے گھٹاؤ یہ اپنے معنی کو ختم نہیں کرتا۔ یعنی اگر آپ نے اللہ کہا تو معبود، اگر اللہ کے الف کو ہٹا دیا آپ نے للہ کہا تو معبود، اگر للہ کے لام کو ہٹایا اور الف کو لگایا اللہ کہا تو معبود، اور اگر الف بھی ہٹا اور لام بھی ہٹا اور لہو کہو تو معبود، اور اگر لام کو بھی ہٹا دو ہو رہ جائے تو اس میں خاص، سبحان اللہ، ہو رہے تو اس میں خاص۔ اب یہ اس میں ذات، مگر اچھی طرح دماغ میں رکھی بات، عقائد اور نظریہ اور توحید کا عقیدہ جو ہے جب تک کہ وہ مضبوط نہیں ہوگا نہ اللہ کی ذات سے فیض ہے نہ اس کی صفات سے فیض ہے۔ اس لیے کہ اگر فیض مذاہب اسکار فقط حصول دنیا اور مقاصد دنیا کے لیے ہے تو یہ مردہ سوچ ہے اور عرفا کے نزدیک کمینہ پن ہے، اس لیے کہ اس کا نام اس کے لیے لیا جائے، اس کی برکتیں کچھ اور۔ بہرحال تو اللہ اس میں ذات ہے اور وہ اس میں خاص، اور باقی تمام اسما جو ہیں وہ اس میں صفات۔ قرآن کریم اور حدیث میں اللہ کے 99 صفاتی اور دیگر توریت، انجیل اور صحائف میں 2900 اللہ کے اسم الحسن، یعنی مکمل 3000 اسم جو ہیں وہ اللہ کے اس دنیا میں ظاہر ہوئے۔ ان 2900 کا فیض اللہ نے 100 میں رکھا اور 100 کا فیض اللہ نے اپنے ذات اس میں اللہ میں رکھا۔ سبحان اللہ۔ اب بات آئی اصل کیا کہ تجلی ذات اور تجلی صفات، تجلی ذات اور تجلی صفات۔ تو تجلی ذات جو ہے وہ کسی کو میسر نہیں سوائے ایک ذات۔ سبحان اللہ۔ تجلی ذات جو ہے وہ کسی کو میسر نہیں سوائے ایک ذات پاک۔ تجلی ذات جو ہے ذہن میں رکھو، بار بار دہرا رہا ہوں، اسی لیے کسی کو میسر نہیں سوائے ایک پاک ذات کا۔ اور تجلی صفات جو ہے، تجلی صفات جو ہے، تجلی صفات
وہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو میسر ہے اور حضور کے غلاموں کو میسر ہے جو حضور کے تابعدار، حضور کی سنت پر مر مٹنے والے، حضور کی غلامی کرنے والے لوگ ہیں، ان کو حاصل ہے۔ مگر تجلی ذات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو، نبیوں کو، رسولوں کو کسی کو میسر نہیں، فقط والیوں کو جہاں تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ ذہن میں رکھنا۔ جب سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ سے کیا مانگا؟ آپ نے تجلی ذات کا سوال تو کیا کیا تھا؟ وہ سوال تجلی ذات کا تھا۔ کیا کہا تھا؟ باری تعالیٰ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ وہ سوال جو تھا تجلی ذات کا تھا کہ باری تعالیٰ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، تو مجھے اپنا دیدار کر، اپنا جلوہ دکھا۔ اس کی تفصیلات بہت طویل ہیں، ہم مختصر بات کرتے ہوئے منزل کی طرف پہنچے۔ اب اللہ جل شانہ نے صاحب اللہ جل شانہ نے سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، تفصیلات آپ کے میں ہیں، بس اشارہ اتنا ہے کہ 30 دن پھر 10 دن بڑھا کے 40 دن تک اللہ پاک نے فرمایا موسیٰ پہلے کوہ طور پر 40 دن تک ریاضت کی۔ 40 دن تک موسیٰ علیہ السلام نے ریاضت کی، 40 دن تک روزے رکھے۔ جب 40 دن پورے گزر گئے، پھر اس کے بعد اللہ کے دیدار کے وعدے کا وقت آیا، مگر طے کیا پایا؟ طے یہ پایا موسیٰ اگر تم تجلی صفات کو دیکھ سکے، یہ اضافہ میں کر رہا ہوں کیونکہ اصل میں حقیقت اس کی یہی ہے، حقیقت جو ہے وہ اس کی تجلی صفات ہے۔ اگر موسیٰ تم تجلی کو دیکھ سکے، اگر تم اس تجلی کو دیکھ سکے تو پھر تمہیں تجلی ذات دکھائی جائے۔ پہلے تجلی صفات کو دیکھو، اگر تجلی صفات کو تمہاری نظریں ٹک گئی، تم دیکھ پائے، تو پھر تمہیں تجلی ذات دکھائی جائے۔ بات کھول کے بولی۔ اللہ نے فرمایا فلما تجلی ربہ للجبل، کیا فرمایا اللہ نے؟ اور کوئی دور پر فلما تجلی ربہ للجبل، کوئی دور پر تجلی ہوئی کس کی؟ ربہ، رب کی تجلی ہوئی جو صفاتی اس میں ہے۔ کوئی دور پر تجلی ہوئی رب کی جو صفاتی اس میں ہے۔ اس صفاتی اسم کی تجلی جب کوئی دور پر پڑی، سیدنا موسیٰ علیہ السلام 40 دن تک اس حالت میں پڑے، 40 دن تک۔ اور 40 دن کے بعد جب وہ پردہ ہٹا، 40 دن کے بعد جب وہ پردہ ہٹا تو کیا بولے معلوم ہے؟ تبت الیک، باری تعالیٰ میں توبہ کرتا ہوں تیری پاک بارگاہ میں، باری تعالیٰ میں توبہ کرتا ہوں تیری پاک بارگاہ میں۔ اب یہاں ایک بات ذہن میں رہے، 40 دن تک بے خودی رہی، شاہ صاحب 40 دن کے بعد ہوش کیسے آ گئی؟ بھائی 40 دن تک ہوش نہیں تھا، 40 دن کے بعد ہوش کیسے آیا؟ اگر ہوش آنا ہی نہیں تھا تو قیامت تک نہ آتا، ہوش آنا ہی نہ تھا تو قیامت تک نہ آتا۔ 40 دن کے بعد ہوش کیسے آیا؟ تب تجلی صفات کسی پر پڑتی ہے، کوئی جلوہ دیکھتا ہے تو اللہ کی تجلی اس کو ڈھانپ لیتی ہے، اور جب وہ تجلی ڈھانپتی ہے، جب تک ڈھانپے رکھتی ہے بندہ بے خود رہتا ہے، جب پردہ ہٹتا ہے تو پھر کہتا ہے تبت الیک۔ سبحان اللہ۔ پردہ ہٹتا ہے پھر کہتا ہے تبت الیک۔ پردہ ہٹا، ہوش میں آیا اور پھر اس نے توبہ کی، تبت الیک، باری تعالیٰ میں توبہ کرتا ہوں تیرا دیدار مانگنے سے، باری تعالیٰ میں توبہ کرتا ہوں تجھے دیکھنے سے، باری تعالیٰ سوال سے توبہ، دیدار سے توبہ۔ اب یہاں پر ایک بات ذہن میں رکھیں، میرے جیسے ہاں جی وہ گلی گلی میں دعوے کرتے پھرتے ہیں کہ میں تو رب کو دیکھتا ہوں، گلی گلی میں دعوے کر کے پھرتے ہیں کہ میں تو رب کو دیکھتا ہوں، میں تو سوتا ہوں تو رب سے باتیں کرتا ہوں، میں تو رب کا دیدار کرتا ہوں۔ ہزار لاکھوں کروڑوں بار توبہ، ایسے عقیدے اور نظریے سے اللہ کی ذات پاک کو تم نے کیا سمجھ رکھا ہے؟ موسیٰ کلیم اللہ نہ دیکھ سکے اور تم تو الہی کا اقرار کر لیا، تحیات توبہ کر لی، باری تعالیٰ تیرا جلوہ دیدار دیکھنے سے، مانگنے سے توبہ۔ اور ہمارے جیسے نالائق اللہ کے دیدار کے دعوے کرتے پھرے،
اس کے دیدار کے اقرار کرتے پھرے؟ نہ، بالکل نہیں۔ جب حضرت منصور حلاج نے انا رب کہا، علماء اور مشائخ اس طرف گئے کہ یہ انہوں نے کہا کہ میرا رب، مگر اللہ کروڑوں ہزاروں لاکھوں رحمت نازل کرے حضور باقی باللہ کی قبر انور پر۔ آپ نے بتایا کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا انا رب کا معنی یہ نہیں تھا کہ میں رب ہوں، بلکہ معنی یہ تھا انا رب، میں نہیں ہوں، رب ہے۔ سبحان اللہ، میں نہیں ہوں، رب ہے۔ میں نہیں کیوں؟ جو فنا ہوا، جو فنا فی اللہ ہوا، یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ ایسا کلمہ مطلب کہنے کا زبان سے نکال؟ تو تجلی ذات اور تجلی صفات، فقط عرف ربہ پر بات ہو رہی ہے کہ رب کا قرب کیسے حاصل ہے، اس کی پہچان کیسے حاصل ہے۔ تو پہلا عقیدہ یہ ذہن میں رکھیں کہ تجلی صفات جو ہے وہ میسر ہے، مگر تجلی ذات فقط والی دو جہاں کے کسی کو میسر ہے۔ آپ نے سنا ہوگا یہ واقعہ، جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے تبت الیک کا کہا تو بات یہاں ختم نہیں، بات تو یہاں سے شروع ہوئی۔ بات یہاں پر ختم نہیں ہوئی، بات یہاں سے شروع ہوئی۔ آگے کیا بولے معلوم؟ باری تعالیٰ اگر یہ جلوہ کسی کو دیکھنا ہی نہیں ہے، اگر یہ جلوہ کسی کو دیکھنا ہی نہیں ہے تو باری تعالیٰ بنا کیوں؟ مولا اگر یہ جلوہ کسی کو دیکھنا ہی نہیں ہے تو بنا کیوں ہے؟ وجہ کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا موسیٰ جو دیکھنے والا ہے وہ آ رہا ہے۔ سبحان اللہ، موسیٰ جو دیکھنے والا ہے وہ آ رہا ہے، اور وہ میرے جلوے کو دیکھ کر آئے گا، اور تو اس کی آنکھوں میں میرا جلوہ دیکھ۔ سبحان اللہ، معراج کا واقعہ آپ کو پتا ہے، آگے معراج کا مہینہ آ رہا ہے۔ تو بات کیا ہے؟ اچھا، ایک عقیدہ کہ تجلی ذات والی دو جہاں کے سوا کسی کے لیے نہیں، اور تجلی صفات تمام انبیاء علیہ السلام کو حاصل ہے، اور تجلی صفات حضور کے تابعدار، حضور کی مطابقت کرنے والے غلاموں کو بھی حضور کی نالین کے صدقے میں حاصل ہے۔ یہ چیز اچھی طرح ذہن میں رکھیں، اس لیے کہ جب تک کہ توحید اور اس کی ذات اور صفات۔ اچھا، اب دوسرا نظریہ، بعض لوگ یہ ذہن رکھتے ہیں، یہ عقیدہ رکھتے ہیں، آپ نے بھی سنا ہوگا، میں نے بھی سنا ہے، وہ ثم معاذ اللہ اس طرح کا تفسرہ اور تذکرہ اور عقیدہ نظریہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے صفاتی اسم کے اندر جو نا خلق کا تعلق ہے، اللہ کے صفاتی اسم میں خلق کا تعلق ہے۔ اللہ نے وہ صفات جو اپنے صفاتی اسم بیان کیے ہیں اس میں خلق کو بھی حصہ حاصل ہے۔ ثم معاذ اللہ، ایسا کوئی عقیدہ، کوئی نظریہ ہمارے علماء، ہمارے مشائخ اور دین اسلام نے ہمیں نہیں دی، ذہن میں رکھیے۔ اچھا، وہ کس طرح کی دلیلیں پیش کرتے ہیں کہ جی اللہ بھی رازق ہے، اور کوئی بندہ اگر کسی کے پاس کام کرتا ہے تو وہ اس کا رازق ہوگا، جی اللہ بھی رازق ہے، اور کوئی بندہ کسی کے پاس نوکری کر رہا ہے تو وہ اس کا رازق ہوگا۔ تو دیکھو یہاں پر یہ صرف پائی گئی، یہاں پر یہ صرف پائی گئی۔ اچھا، پھر اس پر فلسفہ کیا بیان کرتے ہیں؟ فرق یہ ہے کہ اللہ حقیقی رازق ہے، اللہ حقیقی رازق ہے، اور وہ شخص جو ہے اس کی عطا سے رازق ہے، اس لیے شرک نہیں۔ ارے شرک ہے، شرک اس لیے ہے کہ یہاں پر حقیقی اور عطا کی بات نہیں ہو رہی، یہاں پر صفات خدا بند کی بات ہو رہی۔ حقیقی اور عطا کا کوئی تصور نہیں، حقیقی اور عطا کا کوئی تصور نہیں۔ تصور کیا ہے؟ تصور یہ ہے محدود اور لامحدود، محدود اور لامحدود کا تصور ہے۔ یہاں محدود اور لامحدود کی بات ہو رہی۔ اللہ کے لیے ہم واجب الوجود کا عقیدہ نہیں رکھتے، ذہن میں رکھو بات، دماغ اور دل میں بٹھاؤ بات کو، کیا سمجھاتے ہیں؟ اللہ کے لیے ہم واجب الوجود کا عقیدہ نہیں رکھتے، ہم شہود الوجود کا عقیدہ رکھتے ہیں۔ کائے کا شہود الوجود، اس لیے کہ واجب الوجود جو ہے وہ زمان اور مقام ہے، واجب الوجود جو ہے وہ زمان اور مقام ہے، اللہ کا نور لا مقام ہے،
جب واجب الوجود مانا تو زبا اور مکا کا اطلاق ہوگا. جب زبا اور مکا کا اطلاق ہوگا تو خدا کا وجود اس میں نہیں سماتا. کیوں؟ اللہ نور السماواتی، اللہ نور السماواتی وما فی الارض. کیا معنی ہے؟ سمایا ہے اس کا نور ارض و سما کے اندر. تم واجب الوجود کہہ کر دوسرے مطلب کہنے کا محبوب کرتے. بات سمجھ میں آئی؟ دوسری بات اس سے متعلق، اللہ مشہود الوجود ہے، واجب الوجود نہیں. نمبر 2، اللہ کا نور لا مکا میں ہے. اور دوسری چیز لا مکا میں کیا ہے؟ لا مکا میں دوسری چیز کیا ہے؟ دوسری چیز لا مقام میں ہے روح کا ہونا. روح لا مقام سے ہے. روح جو ہے کیوں ہے؟ اس لیے ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ روح میرا امر ہے. روح میرا امر ہے، عالم امر سے ہے. قل روحی من امر ربی. اللہ نے فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، میرے محبوب آپ سے پوچھتے ہیں روح کے متعلق، بتا دیجئے قل روح من امر ربی، کہ روح میرے رب کا امر ہے. روح میرے رب کا امر ہے. تو اللہ واجب الوجود نہیں، مشہود الوجود ہے. اچھا، دوسری بات، لامکان کے اندر اگر اس کے نور کے بعد اور اس کے فضل سے ارواح مقدسہ کے بعد اگر کسی ذات نے قدم رکھا بنفس نفیس و وجود تو وہ ذات محمد مصطفیٰ ہے. سبحان اللہ، وہ حضور کی ذات پاک ہے، اس نے لا مقام میں قدم رکھا. سبحان اللہ، سبحان. اب یہاں ایک بات یہ ہے کہ جی حضور کی ذات پاک لا مقام ہے. حضور کی ذات پاک لا مقام ہے کیوں؟ اس لیے کہ اعلیٰ حضرت احمد اللہ فرماتے ہیں، اس بات کو بڑے پیارے انداز سے بیان کرتے ہیں. کہتے ہیں وہی لا مقام کے مکی ہوئے سر عرش تک نشی ہوئے. سبحان اللہ، وہی لا مقام کے مکی ہوئے سر عرش تخت نشی ہوئے. وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں، وہ نبی ہیں جن کے مکان ہیں. سبحان اللہ، سبحان. اب حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، اس پر تو سب کا اتفاق ہے کہ حضور وجود پاک اور روح پاک دونوں کے ساتھ معراج پہ گئے. ٹھیک ہے. اب جب حضور معراج پر گئے تو بدن کا کیا حال تھا؟ حضور جب معراج پہ گئے تو حضور کا بدن مثل روح کا تھا اور روح مثل روح. سبحان اللہ. کیوں؟ اس لیے ذہن میں رکھیے، عرفا کہتے ہیں کہ اس دنیا میں حضور پر بشریت کو غالب کیا گیا. ذہن میں رکھو بات، اس دنیا میں حضور پر بشریت کو غالب کیا گیا، حقیقت کو پردوں میں رکھا. مگر جب حضور اس عالم سے چلے گئے تو پھر بشریت کو ہٹا دیا گیا اور حقیقت کو سامنے رکھا. سبحان اللہ. سمجھے گا؟ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی وسلم کے صدقے طفیل جمیلہ جلیلہ وسیلہ سے ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو آج کی بات میں بات ذہن میں رہے کہ خدا شہود الوجود ہے، واجب الوجود نہیں. اللہ کا اسم، اللہ اس میں ذات ہے، وہ اس میں خاص ہے. باقی اس میں صفات. اللہ وحدہ لا شریک ہے، نہ اس کی ذات میں کوئی شریک، نہ صفات میں کوئی شریک. نہ ہم مانتے ہیں، نہ ہمارے بزرگوں نے مانا، نہ ہمارے علماء مانتے ہیں. سمجھ نہیں بات؟ اب اگر کوئی نیلا پیلا کلندر بن کے بیٹھ جائے تو نہ قصور سنیت کا ہے، نہ قصور ہمارے علماء کا ہے، نہ قصور مشائخ کا ہے. ارے قصور تو تمہاری نظر کا ہے کہ تم یہ سمجھ تو رکھو کہ تم بات کہاں کرتے ہو، تم دیکھتے کہاں ہو، اور سودا کھرا ہے کہ کھوٹا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے حبیب پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم مقصد کے طفیل جمیلہ جلیلہ وسیلہ سے ہم سب کی حاضری قبول فرمائے. وقت ہمارا پورا ہو گیا. انشاءاللہ اب صلاۃ و سلام حضرت عبدالرحمن جامی رحمۃ اللہ کے اشعار کو سنیں گے. اس کے بعد تمام دوست لنگر کھا کے جائیں، کوئی ساتھی بغیر لنگر کے نہ جائے. اللہ تعالیٰ سب کی حاضری قبول فرمائے. انشاءاللہ دوسری محفل جیسے کہ آپ کے علم ہے 11 تاریخ بعد میں شامل، اسی طرح مساجد کے وقت میں نماز عشاء یہاں پہ ادا کیجیے، اور اس کے بعد انشاءاللہ حسب معمول جس طرح یہ محفل
یہاں پر رکی ہے. اللہ نے زندگی رکھی انشاءاللہ تو پھر جمع ہوں گے اور پھر ملیں گے. میں تمام آپ ساتھی کانا مفتی حضرت علامہ مفتی عارف منصور دشتی مفتی صاحب کا آنا, حضرت علامہ ناصر شاہ صاحب کا آنا, دیگر علماء اور مشائخ کا اور اہل محبت کا آنا, سب کو میری طرف سے خوش آمدید اور جزائے بالخیر. اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرمائے. بس اللہ تعالیٰ اسی پر استقامت دے. آمین. وما علینا الا البلاغ.